بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات، ان کو زبانی یاد کر لینا باعث برکت ہے۔ ایک بات یہ اوپر لکھی ہوتی ہے قاعدے میں، مقطعات کاٹ کاٹ کر جدا جدا کر کے ان کو پڑھنا۔ اس تختی کے اندر جو حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں کتنے ہیں؟ جلدی بولے، نہیں پتہ، چلو 29 ہیں۔ پہلی تختی کے حروف کتنے ہیں؟ اس کے اندر حروف مقطعات قرآن میں کتنے ہیں؟ بولو نا جی 29، اچھا 29 اردو میں تو 29، اور بغیر تکرار کے جو عرب بار بار استعمال ہوئے، تو اس لیے یہاں اس تختی میں تکرار والے نکال دیے، بغیر تکرار کے جو ہیں وہ کتنے ہو گئے؟ 14۔ کتنے ہیں؟ 14۔ پھر ان 14 کا مجموعہ کیا ہے؟ 14 حرف ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ نوٹ کیجئے۔ ناقص یہ 3 ہو گئے، عسلکم یہ 5 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 3 اور 5 8۔ حی طاہر، حی طاہر، تو یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 6۔ تو 8 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 14۔ ناقص عسلکم حی طاہر، ٹھیک ہو گیا بچوں؟ شاباش۔ اس میں ناقص عسلکم یہ 8 مد والے ہیں، حی طاہر یہ الف والے ہیں۔ اس کے اندر ایک ویسے الف ہے، اس کے علاوہ جو ہا ہا طا را یہ الف والے ہیں۔ یہ تو اس کی معلوماتی، اور اس تختی کی جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب قرآنی۔ مطلب کیا ہے؟ حروف مقطعات الف لام میم سے لے کر آخری حروف مقطعات میں نون ہے، کون سا ہے؟ تو یہ ترتیب قرآنی ہے۔ بعض قاعدوں میں اس کے بعد الف لام میم ملہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس تختی کا حصہ نہیں ہے، ترتیب قرآنی غلط ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ ملا کر پڑھنے کا طریقہ بعض اس میں بتاتے ہیں، تو اس وجہ سے لکھ لیتے ہیں، ورنہ تختی مکمل کہاں پر ہوتی ہے؟ نون پر۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس بات مکمل۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، پڑھنے کے حوالے سے جو بچوں کو خاص طور پر پڑھائے جائیں، پہلا الف لام میم، اس کے بعد دوسرا الف لام میم صاد نشان لگا لیں، الف لام میم را کتنے ہو گئے؟ 3۔ کاف ہا یا عین صاد کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور طا سین میم 5، اور عین سین قاف 6۔ اس تختی کا خلاصہ یہ کہ یہ 6 حرف اگر آپ بچے کو صحیح پڑھا لیتے ہیں، یاد کرا لیتے ہیں، یہ تختی مکمل ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ آئیے آپ پڑھنے کا طریقہ دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس کا جو پڑھنا شروع کرتے ہیں مد تو ہو جاتی ہے، لیکن درمیان میں جو غنہ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الف لام میم غنہ رہ گیا نا؟ اچھا، اب بچے کو تو غنے کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس تختی میں تو بالکل پہچان نہیں، اب اس کو غنہ کیسے کروانا ہے یاد ہے، تو دیکھیے اشارے کے ساتھ سمجھائیں گے۔ الف لام پڑھیے۔ یہ غنہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ اس کی پریکٹس کروانی ہے بچے کو بار بار، تاکہ غنے کی عادت بن جائے۔ پریکٹس ہو گئی، کچھ بہتر ہوا، اب ہم اس کو دوبارہ پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم۔ دیکھو یہ بات پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں، پڑھتے پڑھاتے ہو کدھر دیکھنا ہے؟ اب الف لام میم کو مشکل ہے، اب دیکھو ایسے بیٹھے تھے، اب اس طرح بیٹھنے کا فائدہ ہوگا؟ حیرانگی افسوس نہیں ہوتا؟ بار بار سمجھا رہا ہوں اللہ کے بندو،
غلطی ادھر ہوتی ہے، استاد کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہوئے استاد کو دیکھتے ہیں، سناتے ہوئے استاد کو دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے، غلطی رہ جاتی ہے، بیٹھے ہوئے تھلے دیکھی جا رہے، نیچے دیکھنے کا حکم بازار میں ہے، جہاں اوپر دیکھتے رہیے۔ جی اگلا لفظ توجہ جی، اس کے اندر اب الف لام میم ہے، آگے صاد ہے۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ میم کی مد کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ غنہ ہو جاتا ہے، غلط، یا کلکلہ ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط، یا سکتہ ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ تین ممکنہ غلطی میں تینوں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میم صاد تو غلط، غنہ ہو گیا۔ کون سی غلطی؟ میم صاد، میم صاد، یہ تینوں غلط، سمجھ آ گئی؟ اب یہ تینوں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کو میں پڑھ رہا ہوں پورا۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، شاباش۔ الف لام را، اس میں لام میں مت اسی طرح ہے، آگے لام جو ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہاں پر پھر وہی ممکنہ تین غلطیاں، اور ایک غلطی را کو زیادہ لمبا کرنے کی ہے، لام را، لام را، ہاں جی، لام را غنہ غلط، تو تینوں وہی ممکنہ غلطی۔ اور چوتھی غلطی کیا ہوتی ہے؟ را کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیادہ لمبا۔ اب بچے کو کیسے سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ بیٹا پہلی تختی میں ہم نے کیسے پڑھا تھا اس کو؟ را کیسے؟ وہاں پر تھا ایسے، را کے آگے الف لکھا تھا، اس تختی میں نا وہی الف را کے اوپر لکھ دیا، بس اتنا فرق ہے، لہٰذا بالکل مقدار اس کی ہا قضا ہے، مقدار اس کی اسی طرح ہی ہے، لہٰذا اس کو کئی دوست کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے ذہن میں جی کھڑی زبر لکھی ہے نا، اس کو لمبا نہیں کریں گے، تو اب غلط فہمی دور کرنی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ الف لام را، الف لام را، الف لام میم را، الف لام جی آگے کاف، اس کو ہاف ہاف پڑھیں گے، آدھا آدھا، تو کاف کلکل نہ ہو جائے، کا امالہ نہ ہو، کاف ہا یا، یہ تاکہ دونوں برابر ہیں، ہاں یا اوپر نیچے آگے پیچھے غلطی لمبا کرنے کی چھوٹا کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض تو بالکل ہاں یا کو کاف کی طرح لمبا کر دے، کاف اور ہاں یا ایسا نہیں، سمجھ گئے جی؟ کاف ہاں یا، آگے اہم بات کیا ہے؟ عین کی مد کرنے کے بعد کیا ہے؟ عین کی نون پر اخفاء، کیا ہے بھائی؟ یہاں کچھ غنہ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں قاعدہ اخفاء کا ہے۔ یہاں جو ممکنہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ کہ ناک میں مد کے اندر آواز چلی جاتی ہے، جس میں غنہ یعنی اخفاء اور مد دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ میں غلط پڑھ کر بتا رہا ہوں، عین صاد، اب مد کہاں سے شروع ہوئی اور اخفاء کدھر کیا؟ دونوں مکس ہوئے، بولو نا، عین، یہ۔ اب اس کو واضح کرنے کے لیے کیا طریقہ؟ یہ اشارہ کریں گے مد کا، یہ اشارہ کریں گے اخفاء کا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر حرف کو پڑھیں گے، عین صاد، سمجھ آ گئی بات؟ طہ،
پھر اس کو اکٹھا پڑھنے کی مشق کرنی. ایک بندہ پڑھا دیتا ہوں. کاف ہا یا عین صاد. برابر آگے پیچھے نہ ہو, ٹھیک ہے. یہاں توہا غلط, توہا آجا برابر. توسین, توسین کے اندر کیا سین کے نون کو ظاہر کرتے ہیں, یہاں نون ظاہر نہیں ہے, نون کا ادغام ہو گیا, ٹھیک ہے. نون سائلنٹ, اس کے بعد نہیں آئے گی, میم کی ہی آواز آئے گی. توجہ, جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم, کیا ہوتا ہے ہاں وسیم, تو سیدھے میم آتا ہے, نون کی آواز نہیں آتی. طاسیم میم. وہ نے چھوڑ دیا. توجہ, طاسین یاسین. کل پچھلی تختی کا نمبر ساتھی یاسین, میں نے کہتے کہ کوئی غلطی آ گئی نا, چاچا یاسین, ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا, ہے نہیں. کیسے کہیں گے چاچا, چاچا یاسین, غلام یاسین. تو یہ بھی ادھر ایسے ہی پڑھ لو بھائی, یاسین نہیں ہوتا بھائی, سمجھ گئے جی. یاسین صاد, موٹے اوپر زبان کو اوپر رکھنا ہے. حامیم, یہ آخر میں غنہ آنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. حامیم, مین ناک پہ نواز ہے. عین, یہاں پر عین کی نون, یہاں پر اخوا, سین کی نون میں اخوا, دو اخوا ہیں. توجہ سے, عین ناک میں مانا جائے مد میں. عین سین قاف. قاف نون. مشق کریں گے انشاءاللہ اچھی طریقے سے. جزاک اللہ خیر.